فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنا تعزیتی پیغام جاری فرمایا ہے، جبکہ اس شہادت پر عالمی سطح پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے بہادر مجاہد کمانڈر یحییٰ سنوار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مسلم اقوام اور خطے کے پرجوش جوانوں کے نام ایک پیغام میں فرمایا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے اپنے سرکردہ رہنماؤں کی شہادت سے مجاہدی محاذ کی پیش قدمی نہیں رکی، اسی طرح یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکے گی۔ حماس زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے یحییٰ سنوار کی شہادت پر اپنے پیغام تعزیت میں کہا ہے کہ شہادت سے زور زبردستی اور قبضے کے خلاف امت اسلامیہ کی استقامت میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے یحییٰ سنوار کی شہادت پر کہا کہ ہم نے حماس کے بانی احمد یاسین جیسے عظیم شہداء کی راہ کو جاری رکھا۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ شہداء کا خون ہمارے راستے کو نورانی اور روشن نیز استقامت کے لیے ہمارے جذبے کو مزید محکم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پوری سرزمین پر فلسطینی حکومت کے قیام اور مقبوضہ بیت المقدس کے اس کا دارالحکومت بننے تک حماس اپنا راستہ جاری رکھے گا۔ حزب اللہ لبنان نے بھی فلسطین کی تحریک حماس کے مجاہد کمانڈر یحییٰ سنوار کی شہادت پر تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ یحییٰ سنوار امریکی صہیونی منصوبے کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنا خون فدا کر دیا۔ ادھر حزب اللہ لبنان نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر ایک بیان جاری کر کے ملت فلسطین، حماس تحریک، عرب قوم اور امت اسلامیہ نیز سبھی مجاہدین، حریت پسندوں اور شہید کے لواحقین کو تعزیت پیش کی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد پاکستان کے مذہبی اور سیاسی عمائدین نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامی جان لیں کہ یحییٰ سنوار کی شہادت جنگ غزہ میں ان کی شکست رقم کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے یحییٰ سنوار کی شہادت پر ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ باطل کے خلاف حق کی جنگ کے میدان میں ایک اور روح سربلندی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ گئی۔ پاکستان کے ممتاز سیاستداں اور سینٹ کے دفاعی کمیٹی کے سابق چیئرمین مشاہد حسین سید نے بھی یحییٰ سنوار کی شہادت پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ سنوار ایک عظیم اور شجاع مجاہد تھے جنہوں نے صہیونیوں کے قبضے سے اپنے وطن کی آزادی کے لیے 23 برس جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور اس راہ میں شہید ہو گئے۔ مجلس وحدت مسلمین کے وائس چیئرمین علامہ احمد اقبال رضوی نے حماس کے سربراہ ابو ابراہیم حسن یحییٰ سنوار کی شہادت پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ عظیم کمانڈر شیخ حاج قاسم سلیمانی، عظیم لیڈر شہید اسماعیل ہنیہ، سید و مقامت شہید سید حسن نصر اللہ اور عظیم مجاہد یحییٰ سنوار کی شہادتوں نے امت مسلمہ پر حجت تمام کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک طرف اسرائیل کے سامنے ذلت کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے والے مسلم حکمراں ہیں تو دوسری طرف مقاومت کی عظیم شہداء ہیں جنہوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جو امت کی آزادی اور عزت و شرف کا واحد راستہ ہے۔ علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا کہ ان شہداء کے پاکیزہ خون نے امت مسلمہ سے فرقہ واریت اور تکفیریت کا جنازہ نکال دیا جو استعماری قوتوں کا امت مسلمہ پر تسلط کا ہمیشہ سے حربہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شہادتیں مسلم امہ کی بیداری، اتحاد اور مقاومت کے جذبے سے مزید سرشار ہونے کا سبب بنے گی۔ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں کم سے کم 100 فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے جبالیہ کیمپ میں تل زعتر کے علاقے میں رہائشی مکانات پر بمباری کی جس میں 21 عورتوں سمیت 33 فلسطینی شہید اور تقریباً 70 دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ کے المغازی کیمپ پر بھی صہیونی فوج کی آج کی بمباری میں متعدد بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی فلسطینی لاپتہ بھی بتائے جاتے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے
غزہ اور خاص طور سے جبالیہ کیمپ کا محاصرہ مزید تنگ کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس صہیونی جارحیت کا مقصد فلسطینیوں کو نقل مکانی اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے، جبکہ ان علاقوں کے فلسطینی وحشیانہ صہیونی جارحیت کے باوجود اپنا گھر بار چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں اور وہ مسلسل صہیونی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے آج ہفتے کی صبح جارح اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ علاقے قیصاریہ میں نتن یاہو کی رہائش گاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون لبنان سے لانچ کیا گیا تھا، جو جنوبی حیفا کے علاقے قیصاریہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک عمارت سے ٹکرایا۔ ڈرون نے براہ راست اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی چینل 12 کے مطابق ڈرون حملے کے نتیجے میں عمارت کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ نتن یاہو کے دفتر نے اس ڈرون کو اپنے ہدف پر لگنے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب صہیونیوں نے تل ابیب میں GPS سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی ہے۔ عبری زبان کے ذرائع نے خلیج حیفا کے کریوت علاقے اور الجلیل پر 55 میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی چینل 12 نے کہا ہے کہ 20 میزائل کریوت پر داغے گئے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں متعدد صہیونیوں کے زخمی ہونے اور وسیع پیمانے پر آگ لگنے کی خبر ہے۔ اسی طرح الجلیل پر بھی ڈرون حملے میں خاصا نقصان ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی حزب اللہ لبنان نے ایک حربے کے تحت دشمن صہیونی فوجیوں کو لبنانی سرحد میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ان پر شدید حملہ کیا۔ کئی مقامات پر ہونے والی جھڑپوں اور میزائل حملوں کے دوران 10 صہیونی فوجی ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ مجاہدین نے 9 مرکاوا ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ دوسری جانب عراق کی اسلامی مزاحمت نے بھی جارح اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی اور لبنانی عوام کے قتل عام کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے ایک اہم علاقے کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے جمعے کو بھی ایک ڈرون کے ذریعے مقبوضہ علاقے کو نشانہ بنایا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے خیبر آپریشن میں لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ حیفا بندرگاہ پر میزائل حملے کیے ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے المنار کے حوالے سے کہا ہے کہ حزب اللہ نے صہیونی شہر حیفا کی بندرگاہ پر میزائل حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ حیفا کے جنوب مشرقی نشریم فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ حزب اللہ لبنانی عوام اور اپنی سرزمین کی حفاظت میں کامیاب ہوگی۔ حماس اور آخر میں یہ خبر کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو روس مناسب کارروائی کرے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ماسکو میں بریکس تنظیم کے رکن ممالک سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پوتن نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو نیوکلیئر ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ہتھیار بنانا اشتعال انگیزی ہوگا اور اس جانب کسی بھی قدم کا مناسب رد عمل دیا جائے گا۔ ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہونے چاہیے، مگر روس ایسا کسی بھی صورت نہیں ہونے دے گا۔